ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے دوبارہ گنتی کرانے کا حکم۔ عدالت نے گورنر پنجاب کو کل شام 4 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی۔ منحرف ارکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے۔ ووٹوں کی گنتی تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ حمزہ شہباز مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں ناکام رہے تو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد دوبارہ پولنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا پروسیس مکمل کیے بغیر اجلاس ملتوی نہیں ہوگا۔ ہنگامہ رائی یا بدنظمی ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے فیصلے سے مشروط طور پر اختلاف کیا۔ عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ پنجاب میں 3 ماہ سے جاری آئینی بحران کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔ اپوزیشن نے اپنی انا پرستی کی تسکین کے لیے صوبہ کو آئینی بحران میں ڈھکیلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ پنجاب کو پھر بحرانوں میں دھکیلنے والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ان کے اپنے بہت سارے ارکان اڑان بھرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ حکومت ختم کرتے کرتے اپنی گنتی پوری کرنے کے لالے پڑ گئے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ۔ عدالتی فیصلے میں الیکشن کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا اور نہ ہی حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹایا ہے۔ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے فیصلوں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے رہنما اطالعہ طاہرٹ کی میڈیا سے گفتگو۔ رانا مشہود نے کہا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ کل تمام خدشات ختم ہو جائیں گے۔ کل انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کی کوشش۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا رابطہ۔ پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم کے حوالے سے مشاورت۔ مریم نواز کا بھی حمزہ شہباز سے رابطہ۔ ہائی کورٹ کا حکم، پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے ایجنڈا جاری کر دیا۔ نون لیگ نے ایک بار پھر ارکان اسمبلی کو ٹھہرانے کے لیے ہوٹل کے کمرے بک کرا لیے۔ لیگی ارکان اسمبلی ہوٹل پہنچنے لگے۔ ہاؤس فل نہیں، 6 اراکین باہر ہیں، 5 اراکین کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ پریزائڈنگ افسر اسی کو دوبارہ بنا دیا جو اصل مسئلہ ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں اگر مہر لگانا چاہتے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی پریس کانفرنس۔ اپوزیشن رہنماؤں کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ راجہ بشارت نے کہا کہ امید ہے کہ عدالتیں رات 12 بجے کھلیں گی۔ آج کے فیصلے سے آئین و قانون کی بالادستی کی جیت ہوئی۔ حمزہ شہباز نے جو فیصلے کیے وہ غیر آئینی ہیں۔ 25 لوٹے خرید کر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ امپورٹڈ وزیر اعلیٰ سے پنجاب کو چھٹکارا مل گیا۔ عمران خان کا موقف درست ثابت ہوا۔ رہنما تحریک انصاف میاں محمود رشید کا عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف اسلام پورہ میں درج مقدمے میں اہم پیش رفت۔ میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر یاسمین راشد، حماد اظہر سمیت 10 رہنماؤں کی عبوری ضمانتیں کنفرم۔ عدالت نے ملزمان کو 50,000 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ پی پی 158 کے ضمنی انتخاب میں ووٹ خریدنے کی ویڈیو کا معاملہ۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر لاہور اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر عدنان اقبال نے نوٹس جاری کر دیا۔ کل 11 بجے لیگی امیدوار رانا احسن کو وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ بجلی نے دن کا سکون، رات کا چین چھین لیا۔ لوڈ شیڈنگ کا جن سر چڑھ کر بولنے لگا۔ لیسکو کا شارٹ فال 700 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 6 سے 7 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ 5,500 میگا واٹ کی طلب میں 4,800 میگا واٹ بجلی کی فراہمی۔ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو ذہنی مریض بنا دیا۔ کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہونے لگیں۔ عید سے قبل منافع خور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ چکی آٹا 100 روپے فی کلو کر دیا۔ آٹے کی قیمت میں 2 روپے فی کلو کا از خود اضافہ۔ گندم، ڈیزل اور بجلی مہنگی ہونے کے باعث آٹا مہنگا کرنا پڑا۔ چکی مالکان نے اپنی سنا دی۔
چکی آٹا مہنگا تو سرکاری ریٹ والے آٹے کے تھیلے نایاب، فلور ملز نے سرکاری نرخوں پر آٹے کی سپلائی کم کر دی، شہر کی بیشتر دکانوں پر سرکاری آٹے کے تھیلے دستیاب نہیں۔ روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی، ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 27 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر 204 روپے 85 پیسے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 206 روپے میں فروخت۔ عید قربان کی آمد شہر میں مویشی منڈیاں سج گئیں، محکمہ لائف سٹاک کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، دوسرے شہروں سے آنے والے جانوروں کی چیکنگ کے ناقص انتظامات کا انکشاف، منڈی میں بھی بیوپاری اپنی مدتاب کے تحت کام کرنے لگے، محکمہ لائف سٹاک کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے روانہ، سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے بطور قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا، تقریب میں ججز اور وکلاء رہنماؤں کی شرکت۔ ملک و قوم کی ترقی اور استحکام موجودہ حکومت کی ترجیح ہے، حکومت ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محکمہ خصوصی تعلیم کی مبینہ ناقص پالیسیاں، اسپیشل ایجوکیشن کے ہزاروں طلباء کتابوں سے محروم، ایک بھی خصوصی بچے کو نئے سال کی کتابیں نہ مل سکیں، پنجاب بھر میں بچوں کی تعداد 36,000 سے زائد ہے، بچوں کے والدین نے جلد کتابیں فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہر میں اسٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کا وعدہ وفا نہ ہو سکا، 23 اہم شاہراہوں گلیوں کی 1,30,000 سے زائد لائٹس بند، اسٹریٹ لائٹس کے لیے 27 کروڑ روپے کی منظوری تعطل کا شکار، منظوری الیکشن کمیشن کے احکامات سے مشروط کی گئی ہے۔ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہ کرنے پر ایکشن، محکمہ داخلہ پنجاب نے 134 سیکیورٹی کمپنیز کو بند کر دیا، 40 کو نوٹسز جاری۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق سیکیورٹی کمپنیز کی جانب سے رولز اینڈ ریگولیشن پر عمل درآمد نہ کرنے پر ایکشن لیا گیا، سیکیورٹی کمپنی اسلحہ لائسنس کے بغیر ہی سیکیورٹی گارڈز کو اہم مقامات پر تعینات کراتے رہے۔ ریلوے شڈ ملازمین واجبات کی عدم ادائیگی پر سراپا احتجاج، مظاہرین کی ریلوے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، ٹی اے کی رقم نہ ملنے پر ریلوے شڈ ملازمین نے احتجاجاً کام بند کر دیا، عید آ رہی ہے مگر ہمارے ٹی اے کی مد میں واجبات ادا نہیں کیے جا رہے، مظاہرین۔ اور بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا مشن، انسداد پولیو مہم کا آج چوتھا روز، 6,000 سے زائد پولیو ٹیمیں 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کہتے ہیں کہ 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کا خطرہ ہے۔